اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے، شہر بارکہ برکت والا مہینہ ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر الصبر، صبر والا مہینہ ہے۔ اور صبر دے بدلے محبوب نے فرمایا صبر ثوابہ الجنہ، اگر صبر کریں گا تو اس دا بدلہ جنت ملے گی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے دے متعلق محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے دے اندر اگر تو کسی روزے دار نو روزہ افطار کرائیں گا، روزے دار نو روزہ افطار کرائیں گا تے اللہ رب العزت روزے دار دی ماندن تینوں ثواب عطا فرمان گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کول اتنی سکت ہی نہیں کہ اسی کسی نو روزہ افطار کرا لئیے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے یارو وفادارو حبدارو جان نثارو میرے پیارو، روزے دار نو پیٹ بھر کے کھلانا مقصود نہیں ہے، ایک کھجور دے نال بھی افطار کرا دیں گا، پانی دے گھٹ نال افطار کرا دیں گا، لسی دے گھٹ نال افطار کرا دیں گا، اللہ تعالیٰ تاں بھی اتنا ثواب عطا فرمان گے۔ اس تو بڑا اور مہینہ کیڑا ہے کن دے سیزن دے ڈیپو کھل جان، تنگی بن جاوے نا آٹے دی تو گورنمنٹ ڈیپو لگا دیندی ہے۔ آج تو پہلے کئی سال پہلے میں اپنے بزرگاں کو سنیا لیکن میں دیکھا نہیں کہ ڈیپو لگتے ہاں پنڈاں دے اندر بھی آ کے کہ وہ کارڈ تے پھر انہوں آٹا ملدا اس دی قیمت گورنمنٹ والوں گھٹ ہوندی آئی، تنگی بن گئی نا، ڈیپو لگ گئے، اس ڈیپو دا فائدہ ہر کوئی جا کے لیندا ہا، لیکن اے مہینہ رمضان دا ڈیپو ہے رحمتاں دا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم تو نجات دا ہے، اتقم من النار، تیسرا عشرہ جہنم تو خلاصی دا ہے۔ اور اگلے کام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے دے اندر آج دے جمعے میں استقبال رمضان دے حوالے نہ رمضان دے فضائل ہی بیان کر رہا، مسائل نہیں فضائل۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے دے اندر 4 کام کثرت دے نال کیتے کرو، 4 کام کثرت دے نال، او کیڑے ہیں؟ فرمایا 2 کام تا اللہ دے واسطے ہیں۔ پہلا کام کلمہ طیبہ کثرت دے نال پڑھیا کرو، دوسرا کام استغفار کثرت دے نال کیتی کرو، کلمہ طیبہ کثرت دے نال کرو گے اللہ رب العزت تواڈے دل دے اندر روحانیت نو پیدا فرما دین گے، گناہ نو پاک و صاف کر دین گے، اور اس طرح پاک و صاف ہو جاؤ گے کہ اس طرح ماں دے پیٹ دے وچوں پیدا ہوئے نے کہ میں بچہ پیدا ہوندا ہے گناہاں تو پاک ہوندا ہے، اسی طرح اگر 2 کم رمضان دے اندر اللہ دی رضا دے واسطے للہ فی اللہ محبوب دا حکم سمجھ کے کریں گا، دکھلاوا ریاکاری مقصود نہ ہوئے، اے نہ ہوئے کہ کوئی جیرا بندہ ہمدہ پہ نوے کے اللہ اللہ کرے لگ پواں، لیکن کسے حد وچ اے بھی قبول ہے، کسے حد وچ اے بھی قبول ہے۔ 2 کم کلمہ طیبہ کثرت دے نال پڑھ، استغفار کثرت دے نال کر، 2 کم اپنی جان دے واسطے ہیں۔ یار فائدے دا ہوئے بندہ آج کوئی تانوں صلاح دے تواڈے فائدے دے ہوئے تسی کردے نے کوئی نہیں ہوئے سامنے نظر آ رہا فائدہ ہے، لیکن اے او فائدہ ہے جیڑا دنیا تے بھی ہے اور آخرت وچ بھی ہے۔ دنیا دار بندہ تانوں فائدے دی صلاح دے گا دنیا داری دی، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے او فائدہ دسیا جیڑا دنیا تے بھی ہے اور آخرت وچ بھی ہے۔ پہلا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا کام کیڑا ہے او اے ہے کہ جنت دا سوال کردا رہو کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر کے میں جنت عطا فرما، اور چوتھا عمل ہے کہ جہنم تو پناہ منگدا رہو۔ 2 کام اس تو اگے اضافی دس دیواں کہ اس رمضان المبارک دے اندر یہ رمضان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس رمضان وچ قرآن آیا، رمضان وچ قرآن آیا، قرآن وچ رمضان آیا،
اس رمضان دے مہینے دے اندر قرآن دی تلاوت کثرت دے نال کیتی کر، اور اگلا کہ اے رمضان ملیا محبوب دے صدقے دے نال کثرت دے نال محبوب دی ذات گرامی تے درود پڑھیا کر۔ درود شریف دی بڑیاں فضیلتاں نے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرا امتی میرے تے 24 گھنٹیاں دے اندر 100 واری درود پڑھ لوے، کتنی واری؟ 100 واری درود پڑھ لوے، قیامت والے دن اس دی پیشانی تو نور چمکدا ہوا نظر آئے گا، اور اس دی پیشانی تے لکھیا ہوا ہوئے گا کہ اے بریء من النار وداخل من الجنہ، کہ اس نو جہنم تو بری کر دیتا جائے اور جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے۔ اتنی فضیلت ہے درود شریف دی تے کثرت دے نال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ عمل پیارا ہے نا۔ چلو وڈا درود، سب تو زیادہ فضیلت درود ابراہیمی دی ہے جو اسی نماز دے اندر پڑھنے ہیں، سب تو زیادہ فضیلت اس درود دی ہے۔ اگر اے نہ آ سکے، نہیں بھی ہمدا، تو چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے رہو، یہ بھی محبوب تے درود ہے۔ اور اس مہینے دے متعلق محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دے روزے تواڈے اوپر فرض ہیں، رات دی تراویح تواڈے اوپر سنت موقدہ ہے۔ اگلی گل بھی کردہ جاواں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت، اور امام ابن شیبہ رحمہ اللہ علیہ نے جس حدیث نو اپنے حدیث ابن شیبہ دے اندر روایت فرمایا کہ رمضان المبارک دی رات دی تراویح جو تعداد دے اندر ہے وہ 20 ہے، 8-12 دی تعداد نہیں ہے۔ 20 تراویح دا اہتمام کرو، اور 20 تراویح دے اندر ہی سوا پارا ہوئے قرآن دی تلاوت کرو، اور قرآن پڑھن والا بھی آستہ آواز ٹھہر کے قرآن پڑھے، اے نہ ہوئے کہ جو یعلمون تعلمون کردا جاوے پچھلے نو سمجھ نہ آوے، یہ عمل نہیں ہے۔ اللہ ہر ایک نو حرمین شریفین دے اندر لے جائے۔ اگر جنہاں نو تے رمضان نصیب ہوندا ہے نا، انہاں کولوں پوچھو جس امام کعبہ تراویح دے اندر قرآن پڑھدا ہے، لوگاں دی ہچکیاں شروع ہو جاندیاں نے اور اکھاں دے وچوں آنسو آنے شروع ہو جاندے نے۔ اس طرح سر دے نال، ترتیب دے نال، آستہ آستہ کہ پچھلیاں نو سمجھ آوے۔ اتنے اسی پڑھ رہے ہونے پچھلیاں نو پتہ ہی نہیں ہوندا، اس ویلے پتہ لگدا ہے جس ویلے امام صاحب کہندے ہیں اللہ اکبر رکوع وچ وگ گئے۔ قرآن مذاق نہیں ہے، قرآن نو ٹھہر کے پڑھ، اس طرح پڑھ کے کہ قرآن نے کیا ورتل القرآن ترتیلا، کہ آستہ آستہ ٹھہر کے قرآن دے ادب دے نال پڑھ۔ کوشش یہ کیتی کرو کہ رمضان المبارک دے اندر ایک قرآن تا تراویح دے اندر سنیا کرو، مکمل قرآن تراویح دے اندر سنیا کرو۔ یہ محبوب دی سنت عمل ہے، اور کیوں اے میں نہیں، محبوب نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ راشدین، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین دی سنت نو مضبوطی نال پکڑ لو، والمہدیین، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارے کوشش کریں گے نا کہ انشاءاللہ تراویحاں بھی 20 پڑھساں تے قرآن بھی اگر امام تیز پڑھے سلام پڑھے انہوں نے کہا بابا ہولی پڑھ سمجھ دے۔ یہ راتاں بار بار نہیں نصیب ہونیاں۔ پچھلی باری دیکھو پتہ نہیں کتنے رمضان دے اندر موجود ہان، آج وہ ساڈے نال نہیں ہے، پتہ نہیں سانوں بھی نصیب ہے کہ نہیں۔ اس وجہ دے نال قرآن نو ٹھہر کے، میں مولانا منظور مہنگل صاحب اور ڈاکٹر بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، بہت بڑے قائد عالم ہیں، انہوں نے ایک جملہ سن رہے سی، انہوں نے تو انتہائی سخت جملہ کہا، لیکن میرا مزاج طبیعت اس نو کہنا برداشت نہیں کر دی، ممبر رسول دے وہ بڑے ہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن سمجھانا مقصود ہے۔ وہ کہندے سی کہ ہن کوئی تعارف پوچھے، ہن میرا کوئی تعارف پوچھے، ہن میرا نام رب نواز ہے، میرے باپ دا نام مغلا ہے، میرے دادے دا نام حسن علی ہے، ہن اگر کوئی میرے کو پوچھے میں سپیڈ نال داد کسی نے کوئی سمجھ نہیں ہو سکتا، ایک بڑا خناس ہے، انہوں تو پتہ ہی نہیں تعارف کی میں کرانا۔ قرآن الف الحمد لے کے والناس تک پورا قرآن مجسمہ قرآن میرے پیغمبر دی تعریف اور تعارف نو بیان کر رہا ہے، اللہ دی توحید نو بیان کر رہا ہے۔ پڑھن والا اللہ دا تعارف اور اللہ دے حبیب دا تعارف ہی صحیح نہ کرائے، پڑھن تے سنن دا فائدہ کی آیا؟
وجہ دے نال قرآن سنو، اور اگر حافظ یا قاری تیز پڑھے انہوں کہے بابا روک آستہ پڑھ، جو حکم ہے اس طرح پڑھ، یار گھنٹے دی جگہ تے سوا لگ جائے گا۔ میں اپنا تجربہ کیتا ہے کہ اگر ایک رکعت وچ ایک رکوع پڑھیا جائے نا، زیادہ نہیں، ایک رکعت وچ 20 رکوع پڑھے جان گے 20 رکعتاں دے اندر تے سوا پارا ہو جائے گا۔ نہ لمبی چھکے، یہ تو نہیں کہ پہلے یہاں 8 دے وچ سپارہ چھک دے 12 دے وچ پائیا لیا وے، نہیں، ترتیب نال چل دے ہاں۔ ایک رکوع بھی اگر ایک رکعت وچ سکون نال پڑے گا تے وہ کتنا، سوا گھنٹہ لگے گا اور سوا پارا ہی مکمل ہوئے گا۔ اگر کوئی کہندا ہے نہیں میں دسنا تجربہ آ جائے، اسی پریکٹیکل تجربہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا دن دے روزے فرض ہیں، رات دی تراویح عبادت کیڑی ہے وہ سنت ہے، اور رمضان المبارک دے روزے ہر مسلمان عاقل مرد عورت مقیم تے فرض ہیں۔ کندے تے شرائط ہیں، مسلمان ہونا ضروری، عاقل ہونا ضروری۔ کیڑا عاقل نہیں ہے نا، یعنی جنہوں سے پاگل آکھنے ہیں، پاگل تے روزے فرض نہیں ہیں، پاگل نو پتہ ہی نہیں کہ روزہ کی ہے۔ اس وجہ شرائط رکھی، پہلی شرط مسلمان ہونا، مسلمان ہوئے گا اور رمضان دے روزے رکھے گا۔ دوسرا عاقل ہونا، باشعور ہونا۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، باشعور سمجھدار ہے، روزے دی اہمیت دے واسطے اگر تسی انہوں روزہ رکھاندے ہو تو ان دی اجازت ہے۔ عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، مسافر نو معافی ہے، اگر سفر دے اندر انہوں تنگی نہ ہوئے روزہ رکھ لوے تو اندہ ثواب زیادہ ہے۔ عاقل، بالغ، مرد، عورت، مقیم، انہاں تے کی ہے روزے فرض ہیں۔ اور رمضان المبارک دے اندر بندہ گمان کرے کہ ستا ہو جائے اور اٹھے انہیں سحری کھا لی اور کسے اٹھی جائے آنکھ کھلی پتہ چلیا کہ اے سحری دا ٹائم ختم ہو گیا ہے تے اس دا روزہ نہیں ہے، اندے تے قضا ضروری ہے، او قضا دے گا۔ سرما پان نال، خوشبو لگان نال، ساڑھے دیہاتاں دے اندر عام مشہور ہے کہ شیشہ ویکھ لو تو روزہ ٹوٹ جاندے، کہڑی پرانیاں مائیاں ساڑیاں ہیں، کوئی روزہ نہیں ٹوٹدا۔ سرمے نال بھی روزہ نہیں ٹوٹدا، خوشبو نال روزہ نہیں ٹوٹدا، مسواک کرن نال روزہ نہیں ٹوٹدا۔ حدیث تو ثابت ہے کہ محبوب علیہ السلام رمضان دے اندر ہر نماز دے واسطے مسواک کردے ہاں پھر وضو کردے ہاں۔ ہاں ٹوٹ پیسٹ، منجن ان دے استعمال کرنا روزہ ٹوٹدا نہیں، مکروہ ہو جاندہ ہے۔ ہن مکروہ دی مثال دس دیواں، اس دا مکروہ کنوں کیا جاندہ ہے؟ مکروہ انہوں کیا جاندہ عمل نو کہ فرضیت ان دی مکمل ہوگی، ثواب تو محروم ہو گیا۔ فرض ادا ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اے رمضان المبارک دے چند چاہیدہ مسائل ہاں، وقت دی قلت دی وجہ دے نال کیڑا ہے ایسے انہوں اتن تک بیان کیتا ہے۔ اگر جس ساتھی نو ہور مسئلہ پوچھنا ہوئے، مسائل دریافت کرنے ہوئے، وہ بعد رجوع بھی کر سکتا ہے۔ روزے دے بہت زیادہ پیچیدگی دے مسائل ہیں، اور اگر ان دے واسطے کسی نو علم نہیں، وہ اسی 24 گھنٹے سروس حاضر ہے۔ ایتے نہ ہوئے مدرسے ہوئیں گے، مدرسے نہ ہوئے ایتے ہوئیں گے، اور اس تو بڑی سہولت کی ہے فون دی، اور رابطہ کر کے مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں رمضان المبارک دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان دے مہینے دے شان اس دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کیا ہے سنیا اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔